اهدنا الصراط المستقيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله، فرما دیجئے اگر تم محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے، فاتبعونی، پس میری ہی اتباع کرو، یحببکم اللہ، محبت کرے گا تم سے اللہ تعالیٰ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور بخش دے گا تمہارے گناہوں کو، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، بالخصوص استاد محترم حضرت مولانا قاری حبیب اللہ عابد صاحب، اراد مکرم حضرت مولانا عبداللہ صاحب، درس قرآن کی یہ مختصر سی نشست ہمارے بھائی طاہر صاحب نے منعقد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم سب کا یہ مل بیٹھنا اور سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر دو قسم کی صفتیں رکھی ہیں۔ بعض صفات ایسی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں محبت والی صفات، بندہ بڑے کا ادب کرتا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرتا ہے، کسی کی عزت کرتا ہے، کسی کے نام پہ جھوم اٹھتا ہے، کسی کے نام کی قدر کرتا ہے، یہ ساری محبت والی صفات ہیں۔ بعض صفات ہیں نفرت والی، کسی کو بندہ دیکھتا ہے جیسے موذی جانور ہے فوراً مارنے کے لیے دوڑتا ہے، کسی کا نام آتا ہے اس سے بندے کو غصہ آتا ہے، جیسے شیطان کا نام آتے ہی لان تان ہر کوئی بندہ کرتا ہے۔ تو بعض صفات ایسی ہیں جو غصے والی نفرت والی ہیں، بعض صفات محبت والی ہیں۔ یہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، اس کو کسی سے محبت بھی ہوتی ہے، کسی سے نفرت بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اہل ایمان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کے دل میں سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ کی ہے۔ سب سے زیادہ محبت کس کی ہے جی؟ سارے بولیں کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ابھی اللہ تعالیٰ ہی کی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھروں کو بنایا جاتا ہے، پھر ان کو آباد کیا جاتا ہے۔ ابھی آپ صاحب اس سردی میں نماز کے لیے تشریف لائے، وضو کیا، پھر صبح کو پھر اٹھنا، یہ کس کی محبت ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ محبت اللہ تعالیٰ کی نہ ہو تو سردی کے موسم میں کس کا دل کرتا ہے جناب شہری کے وقت، آج کل خاص کا موسم ہے کہ بستر سے گرم بستر سے نکل کے بندہ آئے اور وضو کر کے پھر سردی میں چلتا ہوا مسجد میں آئے۔ اس میں گاؤں گیا تو ہمارے گاؤں کے ایک بزرگ مسجد میں جب میں گیا تو میں نے پوچھا بھائی وہ لوٹا بھرتے، بابا جی لوٹا بھر دوں؟ سکے جی نہیں وضو ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ مذاق بھی کیا، کہنے لگے آج کل پترا مجھ مار ونجے تو اتنا دکھ نہیں لگنا جتنا وضو توڑ ونجے تو دکھ لگنا۔ اتنی سردی جناب وضو کون کرے، بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن یہ کیا ہے کہ اللہ کی محبت ہے، اور محبت الہی میں انسان یہ سارا کام کرتا ہے۔ اگر محبت نہ ہو تو کون کرتا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ،
ایمان والوں کے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی؟ کہو اللہ۔ اب اللہ کی محبت کے سلسلے میں ہم نے کئی انسانوں کو دیکھا جو اپنی جان سے گزر گئے، جان قربان کر دی۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کون نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیا کچھ ان کو نہیں ستایا گیا، لیکن زخموں سے چورو چور جسم، اور امیہ جو حضرت بلال کا مالک تھا وہ اس حالت میں دیکھ کر پاؤں کی ٹھوکر مار کر پوچھتا، بلال اب بھی اللہ کا نام لوگے؟ تو حضرت بلال فرماتے جتنا مزہ مجھے اب آ رہا ہے نا، پہلے ساری زندگی اتنا لطف نہیں آیا تھا۔ آگ کے انگاروں پر لیٹ کے بھی رب کا نام لیتے، کیونکہ دل میں محبت آ گئی اللہ تعالیٰ کی۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی ان کی جو ہے وہ فوت کر لی، جسم کے اندر بیماریاں، اور بالکل الگ تھلگ ہو گئے دنیا والوں سے، کیونکہ جب انسان صحت مند ہوتا ہے نا تو سارے لوگ حال احوال بھی پوچھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مال و دولت کی فراوانی ہو، صحت بھی ہو، دوست بھی ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی پوچھتے ہیں، سارے لوگ احترام بھی کرتے ہیں، لیکن جب بندہ مالی طور پہ کمزور ہو جائے، جسمانی طور سے کمزور ہو جائے، سب چھوڑ جاتے ہیں، اکیلا ہی بندہ رہ جاتا ہے، بس پھر دوستیاں بھی ختم، پھر وہ تعلق بھی سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے تو سب چھوڑ گئے، اہلیہ خدمت کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اے میرے محبوب میرے ایوب کا ذکر کر۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا نعم العبد انہ اواب، مجھے میرا ایوب بڑا ہی پیارا لگتا ہے کہ میں نے جتنے بھی دکھ دیے میرا در اس نے کبھی نہیں چھوڑا، انہ اواب، بار بار میری طرف رجوع کرنے والا تھا، مجھے اس بھی بڑا پیارا لگتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے اولاد ذبح کرنے کا اللہ نے کہا تو دیر نہ کی، مال دینے کی کا حکم آیا تو دیر نہ کی، سب کچھ قربان کیا۔ اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جب اس نے میرے نام پہ سب کچھ لٹایا تو پھر میں نے بھی اس کو اپنا خلیل بنا لیا۔ دل کے اندر محبت جو اللہ تعالیٰ کی تھی، اور رب کی محبت جس دل میں اتر جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس سے اللہ کی محبت کو نکال نہیں سکتی۔ دو چار رہتے ہیں، تین باتیں میں نے ویسے عرض کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ اللہ کی محبت، اس کے بعد اللہ کی محبت کا طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، بچانے کا طریقہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور یہ تینوں باتیں مختصر سی عرض کر کے پھر اجازت چاہیں گے۔ ذرا قرآن پاک کے اندر نگاہ ڈال، چونکہ درس قرآن ہے کہ قرآن پاک کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرنے والوں، بعض بندے اتنے اچھے ہو جاتے ہیں کہ پھر میں اللہ خود ان سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیسے سننا؟ اللہ کریم قرآن فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، فرمایا اللہ کریم احسان کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ احسان کیا ہے جی؟ دو تفسیریں ہیں احسان کی۔ ایک آدمی میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، میں اس کو معاف بھی کر دوں، بلکہ الٹا اس کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کروں تو یہ احسان ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں میرے بندے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، میرے بندے غصے کو پی جایا کرتے ہیں پھر لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، ارے صرف معاف ہی نہیں کرتے، الٹا ان کے ساتھ نیکی کر کے اللہ کے محبوب بن جایا کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ کی محبت ایسے دل میں آئی، کسی نے زیادتی بھی کی، اگر چھوڑو یار میں اللہ کے لیے اس کو معاف کرتا ہوں، اللہ کا بندہ تو ہے نا، میں نے معاف کر دیا، اس عمل پر اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، فرمایا اللہ کریم توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ جب ایک آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے اور خطا ہو جاتی ہے، اور بجائے اکڑنے کے اور اپنی غلطی پر دلائل دینے کے وہ اپنا جرم اللہ کے دربار میں آ کے قبول کر لیتا ہے، میرے پروردگار مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں
اے میرے فرشتوں، حدیث قدسی میں جب ایک بندہ گناہ کر کے اللہ کریم کے سامنے توبہ کرتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں اے میرے فرشتے کو میرے بندے سے غلطی ہو گئی، اور وہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی مالک بھی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مالک سزا دینے پہ قدرت بھی رکھتا ہے اور معاف کر دینا بھی وہ جانتا ہے، اس پر بھی اس کو اختیار ہے۔ میرا بندہ اپنی غلطی کا اقرار میرے سامنے کر کے معافی مانگ رہا ہے، اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں اللہ کریم نے اس کو معاف کر دیا، صرف معاف نہیں کیا۔ ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں کو میں اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ ایسے بڑی مثالیں، چھوٹے سے اشارہ صرف کر دیتا ہوں۔ نبی پاک کے پیارے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے احد کے میدان کے اندر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا واشی جس نے میرے چچا کو قتل کیا ہے، جہاں ملے اس کو قتل کر دیا جائے، اس کے لیے کوئی معافی نہیں۔ وہ واشی جنہوں نے قتل کیا تھا حضرت امیر حمزہ کو، دل کے اندر خیال پیدا ہوا یار میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، توبہ کرنی چاہیے۔ وہ توبہ کی نیت سے مدینہ کی طرف چل پڑے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب جس کے قتل کا فیصلہ آپ نے کیا ہے وہ شرمندہ ہو کر چل پڑا ہے، میرے محبوب میں نے تو اس کو معاف کر دیا ہے۔ اب تو بتا میرے پیغمبر تیرا کیا خیال ہے؟ یا اللہ جس کو تو نے معاف کیا اس کو میں محمد الرسول اللہ نے بھی معاف کر دیا۔ ان اللہ یحب التوابین، واشی دربار رسالت میں آئے، اسلام قبول کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی مہر لگ گئی حضرت واشی پر بھی، اور اللہ کریم نے نبی کے صحابہ کی جماعت میں حضرت واشی کو بھی شامل فرما دیا اور بتا دیا جو سچی توبہ کر کے میرے در پہ آئے میں اس کو معاف کر دیا کرتا ہوں۔ تو توبہ کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتے ہیں۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اسی طرح فرمایا پاک صاف رہنے والوں کو میں اللہ کریم محبوب رکھتا ہوں۔ طہارت اللہ کو پسند ہے۔ اب نماز کی نماز ہے نا، پہلی تین جو بنیادی فرض ہیں نماز کے وہ طہارت کے ہیں، بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، جگہ پاک ہو۔ بدن پاک نہیں نماز نہیں پڑھ سکتا، کپڑے پاک نہیں نماز نہیں پڑھ سکتا، جس جگہ پہ کھڑا ہے وہ پاک نہیں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، طہارت والوں کو، پاک صاف رہنے والوں کو اللہ کریم پسند فرماتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ ناراض نہیں ہونا، ہمارے ہاں جتنا کچھ گندا ہو نا کیسے یہ بڑا پہنچا ہوا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کہہ رہے یحب المتطہرین، اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ناپاک اور گندے رہنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طہارت پسند۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا جن کے بال بکھرے ہوئے، مٹی سے ہٹے ہوئے، آپ نے اللہ کے بندے تجھے پانی نہیں ملتا کہ تو نہا لے، تجھے تیل نہیں ملتا کہ لگا لے؟ کہا جی یا رسول اللہ بس ملتا تو ہے، بس کمزوری اور سستی۔ فرمایا اللہ اپنے بندوں پر اپنی نعمتوں کے اثرات دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس ظاہری طہارت یہ بھی پسند ہے، اور باطنی طہارت بھی اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کے نبی دعا مانگتے ہیں اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرما دے، اے اللہ میرے عمل کو ریا سے پاک فرما دے، اے اللہ میری آنکھ کو خیانت سے پاک فرما دے، میری زبان کو جھوٹ سے پاک فرما دے۔ اے اللہ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، دلوں میں چھپی باتوں کو بھی تو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ خیر آگے چلتے ہیں تاکہ بات پوری ہو جائے۔ پہلی محبت اس کے ساتھ سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، یا اللہ میں مومن ہوں، میں ایمان والا ہوں، اور جو کرنا اب اگلے قدم، اے اللہ میں ایمان والا ہوں، میں تیرے ساتھ بڑی محبت کرتا ہوں، میں سحری کو اٹھ کے نمازیں پڑھتا ہوں، اے اللہ تیرے سجدے کرتا ہوں، میں بڑا توحیدی ہوں، بڑا موحد ہوں، یا اللہ تیرے ساتھ بڑی محبت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھہر جا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے محبوب اعلان کر، اس بندے کو بتا جو میری محبت کا دم بھر رہا ہے، جو دعوے کر رہا ہے کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، اس کو کہے رک جا، رب سے محبت ہے تو اس کا اظہار کیسے کرنا ہے، دعووں کے ساتھ نہیں،
میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ اظہار کرنا ہوگا. فاتبعونی، صرف توحید اس وقت تک قبول نہیں جب تک اس کے اوپر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زیور نہ چڑھا دیا جائے. جب تک میرے محبوب کی اتباع نہیں کرو گے میں اللہ کریم اپنی توحید بھی قبول نہیں کرتا، اپنے سجدے بھی قبول نہیں کرتا. آسان لفظ میں یوں کہیے نا، ابھی عشاء کے کتنے فرض پڑھے ہیں آپ نے؟ 4. اب کوئی کہے جناب میں نے 6 پڑھنے ہیں، پڑھے گا تو اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کی نا. اللہ کہتے ہیں میں نہیں قبول کرتا جب تک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہوں گے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان دنیا کے موحدین کو، اگر اللہ سے محبت ہے تو میرے اتباع کرو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. تو پھر وَمَا يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، پھر خود اللہ تم سے محبت کرے گا، پھر تم رب کی محبوب بن جاؤ گے. اور جو رب کا محبوب بن جاتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ اس کے جسم پر اور نامہ اعمال پہ گناہ پھر کوئی نہیں چھوڑتا، سارے گناہ معاف کر دیا کرتا ہے. میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دے گا. اس کی چھوٹی سی مثال عرض کروں. حدیبیہ کا مقام ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے چل کے مکہ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں. کفار نے روک لیا، آپ کو مکے ہم داخل نہیں ہونے دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بنا کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ مکے والوں کو بتاؤ، مکے والوں سے بات چیت کرو، مذاکرات کرو اور ان کو سمجھاؤ ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے، ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہمیں اجازت دی جائے. حضرت عثمان نبی پاک کا پیغام لے کر مکہ پہنچ گئے اور سعید ابن ابان جو آپ کے چچا کا بیٹا تھا اس سے ملے. چچا زاد بھائی برادری والا دعا سلام کی رات کو اس کے پاس ٹھہرے اور کہنے لگے میں بڑے دنوں بعد آیا ہوں، بتا کس سے مذاکرات کروں، کس سے بات چیت کرنی ہے، مشورہ دے. سعید ابن ابان کہنے لگا ہے عثمان لقد اخزیت قومک یا عثمان، اے عثمان باقی باتیں تو بات کے اندر ہیں، تو نے تو اپنی قوم کی ناک کٹوا دی ہے، بے عزت کر دیا ہے تو نے اپنی قوم کو. عثمان نے پوچھا یار کون سی غلطی مجھ سے ہو گئی کہ میری قوم بے عزت ہو گئی؟ سعید ابن ابان نے کہا اے عثمان تو جانتا ہے ہم مکے کے سردار ہیں، ہم مکے کے وڈیرے ہیں، ٹھیک ہے تو مسلمان ہے میں نہیں ہوں، اپنا اپنا مذہب تو ہے لیکن برادری تو ایک ہی ہے نا. اور تو جانتا ہے ہم جب مکے کے عرب کے سردار جب چلتے ہیں تو لمبی چادر پہن کے چلتے ہیں، پیچھے گھسیٹ رہے ہوتے ہیں اور لوگ دیکھ کر پہچان جاتے ہیں یہ کوئی عرب کا سردار جا رہا ہے. اے عثمان جو چادر تو نے باندھی ہوئی ہے یہ تو ٹخنوں سے اوپر ہے، نصف پنڈلی کے پاس ہے، یہ تو فقیروں والا لباس ہے، یہ تو غلاموں والا لباس ہے. تو یہ چادر پہن کے جب سرداروں سے مذاکرات کرنے کے لیے جائے گا لوگ کہیں گے کوئی فقیر آ گیا ہے، کوئی غلام آ گیا ہے. تو سرداروں والی چادر اور لباس پہن کے جا تاکہ قوم کی عزت رہے. یہ جو کرنا. عثمان نے جواب میں کہا اے میرے چچا کے بیٹے، اے میرے بھائی تو اور دنیا میں رہتا ہے اور میں اور دنیا میں رہتا ہوں، جہاں تو رہتا ہے وہاں سوچ اور ہے، اور جہاں میں رہتا ہوں وہاں نظریات اور سوچیں کوئی مختلف ہیں. جہاں تو رہتا ہے وہاں سرداریاں دیکھی جاتی ہیں اور جہاں میں رہتا ہوں وہاں محمد کی تابع داریاں دیکھی جاتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتا ہے نا کہ اس چادر سے اس لباس سے جناب بےعزتی ہوتی ہے پوری قوم کی، ناک کٹ جاتی ہے، لیکن میں نے اس چادر کو دیکھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی باندھی ہوئی تھی. میں ساری کائنات کو قربان کر سکتا ہوں، قوم کے ناز نخرے قربان کر سکتا ہوں، لیکن اپنے پیارے مدنی کریم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. اللہ کریم نے عرش بری سے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ جو میرے محمد کی اتباع کرنے والے ہیں میں اللہ ان سے راضی اور وہ مجھے اللہ سے راضی ہو گئے. فرمایا اللہ سے محبت کا انداز اتباع رسول صلی اللہ. حضرت حذیفہ بن یمان دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے کافروں کے سردار بیٹھے ہیں اور جناب غیر مسلم بادشاہ بیٹھے ہیں. کھانے کا لقمہ نیچے گر گیا دسترخوان پہ، فوراً اٹھانے کا ارادہ کیا.
ساتھ والے صحابی نے کو نہیں ماری کہ چھوڑ دے اس لقمے کو نیچے سے نہ اٹھا، یہ دنیا والے کیا کہیں گے، محمد کریم کے غلام بڑے بھوکے ہیں، ایک لقمہ دسترخوان پہ گر گیا اس کو بھی نہیں چھوڑتے، اتنے کھانے کے ڈھیر لگے ہیں اور کھانا اٹھا لے۔ تو حضرت نے جواب میں فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا مشورہ دے رہا ہے، کیا میں دنیا دار بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے پیارے مدنی کریم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، چاہے کوئی جو مرضی کہتا رہے، ساری کائنات چھوڑ سکتا ہوں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اور ایک آخری مثال، حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فجر کی نماز کے اندر پیٹ کے اندر خنجر مارا گیا، پیٹ چاک ہو گیا، موت اور زندگی کی کشمکش میں ہیں، اور 2 دن اس حالت میں آپ نے گزارے۔ عرب کا ایک بدو بکریاں چرانے والا، اس کو پتہ چلا امیر المومنین پہ حملہ ہو گیا ہے، بکریاں ادھر ہی چھوڑی، بھاگتا ہوا آیا حواس باختہ ہو کر اسی کمرے میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے جہاں امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت اور زندگی کی کشمکش میں ہیں، آ کے منہ میں انگلی ڈال کے کھڑا تکنے لگ گیا امیر المومنین کو۔ سب کی نگاہیں عمر کے چہرے پر ہیں، عمر نے آہستہ آہستہ کچھ بولنے کی کوشش کی، ساتھیوں نے کان قریب کیے تو حضرت عمر اس لڑکے سے کہہ رہے تھے ارفع ثوبک یا غلام، اے بچے ذرا کپڑا ٹخنوں سے اوپر کر لے، ایک تو کپڑا پاک بھی رہتا ہے، دوسرا میرے مدنی کریم کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی۔ اندازہ کیجیے، محبت کا اظہار دیکھیے، اس حالت میں بھی اتنی سی سنت کا کیسا خیال رکھا۔ آج ہمیں تو اہمیت نہیں ہوتی، سنت یہ نہیں تاں کے لیے گل رہ نہیں تھا، لیکن ان حضرات کی نگاہوں میں کتنی اہمیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے دنیا والو اللہ سے محبت تو بنیاد ہے، لیکن رب کی محبت کا طریقہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ آپ کے بغیر تو توحید بھی نہ چلی، اللہ نے واپس بھیجا پہلے ادھر جاؤ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اپنوں کے ساتھ تعلق تو ہوتا ہے نا، اب میں یہاں پہ آؤں، مولانا عبداللہ صاحب ہمارے استاد جی تشریف فرمائیں، اب اگر کوئی بندہ کہے جناب کہ تم نے مجھے ملنا ہے لیکن ہم استاد جی کو مسجد نہیں آنے دیں گے، میں آؤں گا؟ نہیں بھائی، ہمارا ایک تعلق ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہم اکٹھے ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی کے بغیر میرے پاس آنا چاہو تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ اور نبی اتباع اور اطاعت میں اکٹھے ہیں، نبی پاک کے پاس ہیں، نبی پاک نے فرمایا اچھا اگر میرے بغیر اللہ نہیں مانتا تو پھر میرے بھی کچھ تعلق والے ہیں، میں بھی ان کے بغیر نہیں مانتا۔ سبحان اللہ۔ اصل وہ کون ہے؟ من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جیسے اللہ نے شرط لگائی پہلے میرے محمد کو راضی کرو تو میں راضی ہوں، میرے محمد کی اتباع کرو تو میں اللہ خوش ہوں، تو میرے بھی کچھ محبوب ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ کہا وہ میرے یار ہیں، وہ میرے اصحاب ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ من احبهم فبحبی احبهم، جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ ومن ابغضهم، جو ان سے ناراضگی کرے گا اور بغض رکھے گا، فببغضی ابغضهم، وہ میری بغض کی وجہ سے بغض رکھے گا۔ میرے ساتھ محبت کرنی ہے، میرے صحابہ کے ساتھ بھی کرنی پڑے گی، ان کے ساتھ بغض رکھنا ہے تو پھر میرے ساتھ بھی نفرت اور بغض رکھنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ایک اور موقع پہ فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، اور دنیا والو میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں اللہ کا اپنے صحابہ کے بارے میں، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا، میرے بعد ان پہ اعتراض نہ کرنا شروع کر دینا، میرے بعد میرے صحابہ کو تان و تشنیع کا شکار نہ بنانا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ من احبهم فبحبه احبهم، ان سے محبت جو کرے گا وہ میری وجہ سے تو کرے گا نا۔
مکے کے اندر تو ابو جال بھی رہتا تھا، عتبہ اور شیبہ بھی رہتے تھے، ان سے کوئی نہیں محبت۔ ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلحہ و زبیر اور سعد و سعید، حسن و حسین و معاویہ، ابو سفیان سے اس لیے محبت ہے وہ میرے نبی کے غلامی کے اندر آ گئے۔ فرمایا جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے کرے گا۔ اس لیے وہ دنیا والو، اللہ میرے بغیر نہیں مانتا، میں اپنے اصحاب کے بغیر نہیں مانتا۔ تو یہ ایک لڑی ہے، جڑی ہوئی ہیں چیزیں۔ اصل محبت تو اللہ کی ہے، اس تک پہنچنے کے لیے اللہ کے نبی کی اتباع ضروری ہے، اور نبی کی اتباع کے لیے اصحاب ضروری ہیں۔ اور کیوں نہ ضروری ہوں کہ نبی کا کوئی طرز، کوئی طریقہ، کوئی عمل صحابہ کے بغیر ہم تک پہنچا ہی نہیں۔ آپ کوئی عمل اٹھا کے دیکھ لیں، مسواک کرنی ہے، چھوٹا سے چھوٹا کوئی اور عمل ہے، سرما ڈالنا ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل ڈھونڈ لیں، یا جہاد کے میدان میں دشمن کی شفیں الٹنی ہے، بڑے سے بڑا عمل دیکھ لیں، چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، اس کو روایت کرنے والے اور نقل کرنے والے کون ہیں؟ اصحاب رسول ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے صحابہ کے بغیر نبی نہیں، نبی کے بغیر اللہ نہیں۔ اللہ ہمیں ان ہستیوں کے ساتھ سچی عقیدت اور سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔